محمد اخلاق بھائی فرام انڈیا سلامت کر رہے جی ہیں. اخلاق وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اخلاق. شاہی مرحبا اخلاق. خوش رکھیے یار. اللہ بہت راضی ہو اخلاق. اللہ بہت راضی ہو. بس لگے رہنا اخلاق, لگے رہنا. جیسے آتے ہو ماشاءاللہ میرا ناغا آتے ہو, اسی طرح آتے رہنا. ہاں جی, تم اپنے اس آنے کے ذمہ دار ہو. بس تم اپنے اس آنے کو سنبھالو, باقی کام ہم پہ چھوڑ دو. ہیں جی, باقی کام بھی ہم پہ چھوڑ دیے اور آنا بھی چھوڑ دیا. ہے نا بہت سارے ایسے ہیں نا, بہت سارے. اور آنا بھی چھوڑ دیا. کیا ملنا ہے پھر؟ کیا ملنا ہے پھر؟ کتنے دن ہو گئے, کئی دن ہو گئے. ہیمرنگ ہوتی ہے کہ ہیمرنگ, بار بار ایک ہی بات کہنا, اسے ہیمرنگ کہتے ہیں. کہ اتر جائے, اتر جائے, نقص ہو جائے. باقی سب انور شاہ صاحب پہ چھوڑو اور محفل میں جانا بھی چھوڑو. ایسے ہی مل جائے گا, ذکر تو مل گیا, بس جاری ہے. یہ دھوکے ہیں, یہ دھوکے. کچھ بھی نہیں ملا. ہم نے بتایا تھا 15 سال 20 سال 25 سال ہیں تو ذاکر, کل بھی ذاکر. لیکن اپنے اطوار, اپنی گفتار, اپنا کردار, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. کہیں سے کہیں تک کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہی علمی ذاکر نے, ہم سرکار کی نسبت میں, ہم تو سرکار سے ذکر لیا ہم نے. اسی دھوکے میں وہی جو بار بار کہتا ہوں نا کہ ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے, ہمیں کچھ بچ جاؤ. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام جی. اور شاہی مرحبا. اللہ عزت. ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے, بھائی یہ آسانی جی, یہ کر لو. اچھی بات ہے, آنا چاہیے, سلام دعا بھی ہونی چاہیے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے تقاضے ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری باتیں, بہت ساری باتیں. یار یہ 4 دن کی زندگی ہے, یہ 4 دن کی زندگی ہے. ہاں جی, 20 سال میں جوانی شروع ہوئی اور مزید 20 سال اور گزرے تو بڑھاپا شروع ہو گیا. دکھ, بیماری, شوگر, بلڈ پریشر, ہارٹ پیشنٹ. بڑھاپے کا ایک نام یہ بھی ہے, بڑھاپے کا ایک نام یہ بھی ہے, شوگر, بلڈ پریشر, ہارٹ پرابلم. ایک نام یہ بھی تو ہے بڑھاپے کا. 20 سال میں جوانی شروع ہوئی, 40 سال میں بڑھاپا آ گیا. یہ 20 سال کے لیے جیتی ہے دنیا. یہ 20 سال ہیں بس. اللہ اکبر. پیر قبر میں ہوتے ہیں, 10 بیماریاں لگی ہوتی ہیں, اللہ کا خوف پھر بھی نہیں ہوتا. اس پاکستان میں تو یہی ہے. چھوڑو باقی ملکوں کو, پہلے اپنا گھر دیکھو. پاکستان میں تو یہی 98% ایسے ہی ہیں, ایسے ہی ہیں. 25 کروڑ میں 98% ایسے ہی ہیں. قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں, پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں. اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے, قبر کا کوئی خوف نہیں ہے, حشر کا کوئی خوف نہیں ہے. اللہ کو منہ دکھانا ہے, کوئی خوف نہیں ہے. آپ الاسلام کو منہ دکھانا ہے, کوئی خوف نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. جی ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے نا. وہ کچھ عورتیں آئیں گی وہاں اسلام آباد میں. آپ ہی کو یاد ہوگا, صوفیہ سید کو یاد ہوگا. انور بھائی تو تھے نہیں, کیونکہ وہ لیڈیز کی محفل رکھی تھی. تو انور بھائی کے ڈرائنگ روم میں کافی بڑا ہے,
وہاں صوفے بھی پڑے ہیں، ایک سیٹی بھی پڑی ہے، قالین بھی بچھا ہوا ہے. تو میں ادرا ہے عجز و انکساری، میں صوفے پہ نہیں بیٹھا، میں صوفے پہ نہیں بیٹھا. میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں، اس کے بعد وہ آئینہ تصور کا تھا کہ شاہ صاحب بھائی اور عمری کے بارے میں بتا دیں. میں عجز و انکساری، ادرا ہے انکساری کہ مجھے دیکھ کے سیکھ لو کچھ، مجھے دیکھ کے سیکھو کچھ. تو میں زمین پہ بیٹھا، جو قالین بچھا ہوا تھا وہاں بیٹھا، اور پیچھے صوفہ تھا، اس سے میں نے ہلکا سا ٹیک لگا لیا. وہ تو لگاتا نہیں ہوں میں، یہاں بھی نہیں لگاتا. تو کافی خواتین آئیں، وہ بیچاری آ کے نیچے بیٹھ گئی. پھر کچھ ایکسٹرا آرڈنری وہ نہیں تھی، لیکن جو ہے نا یہ منہج القرآن والی ہے جی، اور دوسری تیسری جماعتوں سے جن کے تعلق ہیں، کچھ اہل تشیع زیادہ تھی ان میں. ان بے شرموں کو یہ شرم نہیں آئی کہ انور شاہ صاحب سید ہیں اور سید سجاد علیہ السلام کی آل ہیں، پاک سیدہ کی نسل ہیں، پاک سیدہ کی آل ہیں. ان بے شرموں کو یہ شرم نہیں آئی. میں نیچے بیٹھا ہوں، وہ 6 عورتیں آ کے اوپر بیٹھ گئی. سامنے سیٹی ہوتی ہے نا، بیٹھ جاتے ہیں نا 5-6 لوگ اس پہ. سیٹی جو ہوتی ہے، صوفہ ہوتا ہے وہ سیٹی، وہ وہاں آ کے اور بڑا انہوں نے ڈھاٹا واٹا کسا ہوا، بڑا کسا کے وہاں مال میں جاتی ہے نا شاپنگ کرنے، بے شرم وہاں کھلی گھومتی ہیں، وہاں کوئی پردہ وردہ نہیں. اور جب کسی کے دکھانا، جسے ریاکاری کہتی ہے، ہم دیکھو کتنے شرم و حیا والے، ہم کتنے پردے والے، یہاں تک کے ڈھاٹے بندے ہوئے. تو آقا اسلام کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی تھی کہ ہم تو اپنے آقا حضور اسلام کے ماننے والے ہیں. اس پہ کوئی بات ہو رہی تھی. تو ایک بیٹھی آ کے، وہ آخر میں آئی تھی، 5ویں یا 6ٹھی تھی، صوفے پہ بیٹھنے والی، سیٹھی پہ بیٹھنے والی ہوں. اور بیٹھتے ہی کس درجے کے بے شرم ہے. مطلب وہ جو حرام کا لقمہ اتارا ہے نا ماں نے یا ماں باپ نے، حرام کا لقمہ، وہ لقمہ تاثیر دکھاتا ہے. اور شیعہ تھی وہ، بیٹھتے ہی بیٹھے ہوئے 2 سیکنڈ ہوئے تھے، نہیں ہم تو ماننے والے حضور کے ہیں، ہم تو نبی پاک کے ماننے. ایسی خبر لی نا میں نے، ایسی خبر لی. میں نے یہ جھوٹ، غیبت، یہ منافقت، یہ بدتمیزی، میں نیچے جس کی محفل میں آئی ہو، جس سے سننے آئی ہو، جس سے ملنے آئی ہو، نیچے زمین پہ بیٹھا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی اوپر بیٹھی ہو؟ پھر بھی اتری نہیں. اور اس کے بعد جو سناٹا ہوا ہے نا، وہ جو پٹر پٹر بول رہی تھی، وہ دکھاتی ہے نا اپنا رنگ، اپنا روپ، ہم کتنے قابل ہیں. جیسے وہ آئی تھی کرن کی اماں میاں چنمو میں، بکواس ہی بکواس، 2 باتیں، 2 سوال، ختم، خلاص، پیک. کون سے شیعہ اور کون سے سنی ہو تم، بے شرمو. میں نیچے بیٹھا ہوں اور جانتی ہیں کس سے ملنے آئی ہیں، کس کی محفل میں آئی ہیں، کیا کرنے آئی ہیں، کسے دیکھنے آئی ہیں، کیا باتیں کرنے آئی ہیں. میں نیچے بیٹھا ہوں، یہ 6 کی 6 آ کے اوپر بیٹھ گئی. باقی ساری خواتین بچیاں سب میرے سامنے آس پاس بیٹھی ہوئی. صوفیہ سید میرے ساتھ بیٹھی ہوئی، ادھر صوفیہ سید کی امی بیٹھی ہوئی. کس درجے کی بے شرمی ہے. الحاج صوفی سید انور علی شاہ، سید سجاد کی آل، پاک سیدہ کی آل، وہ نیچے بیٹھا ہے، یہ بے شرم اوپر بیٹھا. ملے گا کچھ تمہیں؟
تمہیں آخرت میں جو کہ دنیا میں کچھ نہیں ملے گا. بادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب محفل میں چارج کرتے ہیں نا سرکار کا ایک سوئچ ہے نا, ایک بلب نہیں, ایک روحانی سوئچ ہے سرکار کے پاس, اور وہ سیکنڈ کے 100ویں حصے میں ایکٹیو ہو جاتا ہے. ادھر دیکھا ادھر ایکٹیو ہوا وہ. سرکار ہر وقت نظر, جب چھوڑ دیتا ہوں گھر یا شہر چلا جاتا ہوں میں تو ہر وقت سرکار نظر بھی رکھتے, مخلوق کے ساتھ رہتے ہیں جی. اور اس وقت جو آمد ہوتی ہے نا, کتنے لوگ آتے جاتے ہیں, کتنی ہستیاں آتی جاتی ہیں. اور اسلام آباد بھائی یہاں تو ہوں نا, کراچی میں سب کی خیر ہے. میں کسی کے شہر میں جاؤں, ادھر مہر علی, ادھر سرکار بری امام, ادھر حضور غوث پاک کلر پہاڑ میں حضور غوث پاک کے پوتے ہوئے قریب ہی بڑے بڑے. حیات المیر صاحب بھی کوئی دور نہیں ہے زیادہ. کبھی کوئی آ رہا ہے, کبھی کوئی آ رہا ہے. اور یہ بے شرم اوپر بیٹھی ہوئی, انہیں شرم نہیں آ رہی ہے. کیا دین اسلام کو کیا ان اور اس قسم کی سب نہیں ہے, اس قسم کی عورتوں نے دین اسلام کو سمجھ کیا رکھا ہے. ڈھاٹا باندھ لو جی, اچھی طرح سے منہ لپیٹ لو, چادر لپیٹ لو, ایک عبا پہن لو. یہ ہے دین اسلام ان کا, یہ ہے دین اسلام. اور اندر وہی گندگی, سینہ بھی ناپاک, نفس بھی ناپاک, قلب بھی ناپاک, دماغ بھی ناپاک, زبان بھی ناپاک, آنکھیں بھی ناپاک, کان بھی ناپاک. دین اسلام کیا ہے؟ ڈھاٹا باندھ لو, لپیٹ لو, اسکارف باندھ لو, عبا پہن لو, یہ دین اسلام ہے. یہ عبا, یہ اسکارف تمہارے, یہ چادریں تمہاری, یہ دوپٹے تمہارے, حیا کی علامت ہیں. یہ بس حیا کی علامت ہیں, ضمانت نہیں ہے. حیا کی علامت ہیں, ضمانت نہیں ہے. ضمانت ہے پاک اور پاکیزہ نفس. ضمانت کیا ہے؟ دین اسلام. بھائی دین اسلام کیا ہے؟ کسی بھی, یہ بڑے بیٹھے ہوئے نا, سب اللہ لفظ مجھے معاف کر دے, علماء حق نہیں, علماء سو. زیادہ تو وہی ہے نا, علماء حق نہیں, علماء سو. آپ ذرا پوچھ لو, یہ وہ ہیں بڑے درس نظامی اور بڑے کورس اور بڑے حافظ اور قاری اور استاد, یہ وہ ہیں. پوچھ لو ذرا ایک سوال چھوٹا سا, ایک سیدھا سادہ مسلمان بیچارہ جا کے حضرت صاحب یہ فرمائیے دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ نماز کا نام لے, ایسے ہی. اور اس کے بعد وہ عقل اسلام کی سنتیں گنوائے گا, روزے, نماز, تلاوت, ان کو گنوائے گا. یہ ہے دین اسلام, یہ ہے دین اسلام. یہی گنوائے گا نا, اور کیا گنوائے گا؟ یہ تو ان کی بتا رہا ہوں جو استاد ہیں, علماء سو, استاد بن کے بیٹھے رہے, ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں. دین اسلام کیا ہے؟ ویری شارٹ, ویری سمپل, ایگزیکٹلی, بالکل بمطابق قرآن کریم. دین اسلام کیا ہے؟ نفس اور قلب کی طہارت کا نام دین اسلام ہے. نفس اور قلب کی طہارت کا نام دین اسلام ہے. اور جب تک تیرا نفس اور تیرا قلب طہارت میں نہ آ جائے تو بکواس تو کر سکتا ہے, آپ اسلام کی اطاعت نہیں کر سکتا. بکواس تو بہت کر سکتا ہے, للو منہ میں بل تھوڑی آتا ہے, جس کا خوف ہو ہلاتے رہو. بھائی نفس ہی پاک نہیں ہے, تیرا قلب ہی پاک نہیں ہے, کیسے کرے گا تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیسے کرے گا تو عقل اسلام کے کسی فرمان, کسی حدیث کی پیروی اور اطاعت؟ کیسے کرے گا تو عقل اسلام کی کسی سنت کی پیروی اور اطاعت؟
آقا اسلام قرآن پاک کا بھی قرآن ہے، قرآن کا بھی قرآن ہے میرے آقا۔ آقا اسلام کے بچے بولتا قرآن، یہی میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اطہر، وجود مقدس، آپ کی شخصیت، یہ ہے عمارت دین اسلام کی، یہ ہے عمارت دین اسلام کی۔ اس عمارت سے نکلا دین، جی مل نہیں سکتا، نہ تو آقا اسلام کی کسی سنت کی حقیقی معنوں میں پیروی کر سکتا ہے، نہ آقا اسلام کے کسی فرمان، کسی حدیث کی تو پیروی کر سکتا ہے جب تک تیرا نفس اور تیرا قلب طہارت حاصل نہ کر لے، تیرا سینہ پاک نہ ہو جائے، جی باہر سے چاہے جھاٹے باندھ لو، اسکارف باندھ لو، ابا پہن لو، جی نقابیں کر لو، چادریں پہن لو، برقعے پہن لو، بڑی بڑی دستاریں سر پہ سجا لو، جوبے پہن لو، ہاتھ میں تسبیحاں پکڑ لو، بڑی بڑی داڑیاں رکھ لو، اندر وہ ساری گندگی، نفس بھی ناپاک، قلب بھی ناپاک، کون سا دین اسلام ہے تیرے پاس؟ دین اسلام کی تو بنیاد جو آقا اسلام نے ہمیں دی، جو قرآن کریم نے ہمیں دی، دین اسلام کی بنیاد ہے پاک سینہ، پاک نفس، پاک قلب۔ ایسا ہی ہے جی، جب نفس اور قلب اور تیرا سینہ پاک ہو جاتا ہے نا، پاک ہو جاتا ہے تو تیری زبان بھی پاک ہو جاتی ہے، تیری آنکھیں بھی پاک ہو جاتی ہیں، تیرے کان، تیری سماعت بھی پاک ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دین اسلام، یہ ہے دین اسلام۔ انہوں نے دین اسلام کو نماز سے شروع ہوا، نماز پہ ختم ہو گیا، للو ہلانا، بکواس کرنا، یہ ہے دین اسلامی کا، ہے جی۔ دین اسلام استغفر اللہ معاذ اللہ، دین اسلام کو جھٹلا دیں گے، قرآن کریم کی نفی کر دیں گے، اپنی ذرا سی بھی کوئی سود کی، کوئی تہذیب یہ نہیں بتا، اسلام کی، دین کی، قرآن کریم کی نفی ہو جائے، استغفر اللہ تہذیب ہو جائے، یہ برداشت کر لیتے بے شرم، ذرا سی اپنی ہو ایسے آئیں گے ابل کے اور ایسے قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، صرف رسم الخط بن کے رہ جائے گا۔ قرآن پاک ایک ایسا زمانہ آئے گا، رسم الخط یعنی لفظ، صرف لفظ، یہ آقا اسلام فرماتے ہیں۔ قرآن اور دین اسلام وہ ایک رسم بن کے رہ جائے گا۔ یہ جو بتایا ابھی میں نے کہ چھاٹے باندھ لو، اسکارف باندھ لو، برقعے پہن لو، ابا پہن لو، چادریں اوڑھ لو، دستاریں سجا لو، جبے پہن لو، تسبیحاں پکڑ لو، داڑیاں رکھ لو، سب آسان ہے نا، آسان ہے نا، رسم پوری کر دی تھی، یہ ہے دین اسلام۔ ایک سیدھا سا سوال، اور وہ بار بار جو میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک کی کسوٹی، معیار اور میزان پر رکھ دوں گا تیرے جواب کو، سیدھی بات کر، سیدھا جواب دے۔ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ یا تو میری اتنی 10 منٹ کی یہ باتیں سن کے سناٹے میں آ جائے گا کہ میری ضمانت بھی ضبط ہونے لگی، اڑا کے رکھ دے گا، یہ سارے بقیے ادھر دے گا، سارا دین اسلام نکال کے میرے ہاتھ میں پکڑا دے گا۔ 10 منٹ کی میری باتیں سن کے اس پہ تو لگ گیا کرفیو، کیپ دا ماؤتھ۔ جب قرآن فرماتا ہے ہم نے کفل ڈال دی، لگ گیا کفل کرنا۔ بھی میرے آنے سے پہلے تو بڑی بکواس کر رہا تھا بیٹھ کے اتنے سارے لوگوں میں، عورتوں میں، میرے آنے سے پہلے تو بہت تو باتیں بنا رہا تھا، بہت انہیں تو دین اسلام سمجھا رہا تھا۔ دین اسلام کیا ہے مجھے بتا دے، ان سب کے سامنے بتا، ورنہ میں قرآن پاک سے اور آقا اسلام کے فرمان سے بتاؤں گا۔ ایسا ہی ہے نا جی؟
اول تو ہمت نہیں کرے گا بولنے کی، سناٹے، دماغ میں سائیں سائیں، کانوں میں سیٹیاں بجیں گی، کیونکہ اس وقت یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ سرکار کا کمال ہے یار، یہ کمال ہے میری سرکار، میری حق کے اس وقت سرکار کو بھی پتا ہے اور بھی سب جانتے ہیں، اس وقت انور شاہ ہوتے ہی نہیں، اس وقت کوئی اور ہوتا ہے، ایسے ہی لہجہ بدل جاتا ہے، آواز بدل جاتی ہے، لفظ بدل جاتا ہے، سب بدل جاتا ہے، صحیح، صحیح کانوں میں سیٹیاں بج رہی ہیں، دماغ میں سناٹا، جو لے کے آیا تھا بکواس اور بھرم بازیاں اپنے اندر بھر کے، اور جو میرے وہاں پہنچنے سے پہلے جب بکواس کر رہا تھا، دو سوال کیا، دو لفظ، ایک سوال دو لفظ، دین اسلام کیا ہے؟ مشکل سوال ہے۔ اب جو اس کے منہ میں آتا جائے گا بولتا جائے گا، اب سب بھول گیا کہ درس نظامی 2 بار کیے میں نے، فلاں مدرسے میں نے پڑھا ہے، میں قرآن کا حافظ ہوں، میں قاری ہوں، میں نے تو درس حدیث، سب بھول جائے گا۔ ایک چھوٹا سا سوال 3 لفظوں کا، دین اسلام کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں سنائے گا، اپنے بڑوں سے جو سنا وہ بتائے گا، حضور اسلام کی عقل، اسلام کی کوئی حدیث، کوئی فرمان ہے وہ سنا دے گا۔ دین اسلام کیا ہے؟ نفس اور قلب کی طہارت کا نام دین اسلام ہے، اطاعت رسول کا نام دین اسلام ہے۔ بس کتنی دیر لگی؟ 5 سیکنڈ ہو رہی ہے نا، شروع ہو گئی رمضان ٹرانسمیشن، آؤ نا، یہ میرے بات سے میرے سرکار کا فرمان ہے یار، علم کی بات چلی تو علم ہمارے ذاکر سے پیچھے حق کے سرکار